دوستو السلام علیکم۔ استقبال ہے آپ کا اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو کے دیوانے کے اندر۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایم اے سیکنڈ سیمسٹر کے یو پی سی 121 411 203 سبجیکٹ ڈیٹیلڈ اسٹڈی آف اردو پوئٹری ان نارتھ انڈیا اپ ٹو 1800 سینچری۔ دوستو آج ہم اردو پوئٹری ان نارتھ انڈیا کے سبجیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے، اور آج آپ کو اس سبجیکٹ کا کوشچن پیپر پریویئرس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کو اپنا سیمپل سمجھ کر ضرور اس سے فیض یاب ہوں گے، اور اپنے دوستوں کو جو آپ کے ساتھی ہوں گے آپ ان کو ضرور یہ ویڈیو شیئر کریں گے۔ بہرحال تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وقت کی قیمت کو سمجھتے ہوئے میں آپ کے سامنے سیمپل پیپر سمجھانا شروع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کا 70 نمبر کا پیپر ہوگا، 3 گھنٹے دیے جائیں گے آپ کو کرنے کے لیے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ نوٹ 5 سوالوں میں سے 5 سوالوں کے جواب تحریر کیجیے، اور آخری سوال لازمی ہے۔ یہ اس میں ہمارے کل 7 سوال دیے گئے ہیں، اور اس میں ہمارا یہ 5 سوال ضرور کرنے ہیں، اور اس کا جو آخری جو سوال ہے تشریح سیاق و سباق کا، یہ ہمیں ضرور کرنا ہے۔ نمبر 1، اب ہم اس کے سوالوں سے شروعات کرتے ہیں۔ نمبر 1، 18ویں صدی کی دلی کے ادبی اور تہذیبی ماحول پر مضمون لکھیے۔ جو ہمارا 18ویں صدی جو دور تھا، اس صدی میں دلی کی ادب کیا لکھ رہا تھا، ادب کیا پڑھ رہا تھا، ادب کے ماحول میں کون سی بات گونج رہی تھیں، وہ سب ہمیں پیش کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، آبرو کی غزل گوئی کی خصوصیات واضح کرتے ہوئے ان کے غالب رجحان کا جائزہ لیجیے۔ آبرو کی غزل، جو شاعر جو ہیں آبرو، ان کی غزل میں کی خصوصیات، ان کی غزل کی کون کون سی خصوصیات تھیں، ان کا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے غالب رجحان کا کیجیے، اور ان کے غالب کے رجحان کیا تھے وہ سب ہمیں پیش کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اصلاحی زبان کی تحریک میں حاتم کی خدمات کا جائزہ لیجیے۔ یعنی اصلاحی زبان میں حاتم کی خدمت کیا تھی، حاتم جو حاتم طائی کے نام سے مشہور ہوئے تھے، ان کی کیا خدمتیں تھیں ادب میں، وہ پیش کرنی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، خواجہ میر درد کی غزل گوئی پر ایک مبسوط مضمون لکھیے۔ خواجہ میر درد نے، جو آپ کو صوفی شاعر بھی مانا جاتا ہے، خواجہ میر درد نے غزل گوئی میں کیا خدمت انجام دی ہے، آپ نے کس طرح کے کلام پیش کیے ہیں، آپ کے کلام میں کہاں کہاں خیالات ملتے ہیں، ہمیں یہ سب پیش کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، سودا کے حجزیے قصائد کا تعارف کراتے ہوئے، حجزیے یعنی تعریفی قصائد، ٹھیک ہے، کراتے ہوئے قصیدہ نگاری میں سودا کا مقام متعین کیجیے۔ یعنی مرزا محمد رفیع سودا نے قصائد میں کیا کرا ہے، اور ان میں ان کے قصائد کی تعارف کس طرح تھے، قصیدہ نگاری میں سودا کا مقام کہاں تک پہنچا تھا، یہ سب ہمیں پیش کرنا ہے۔ پھر اس کا چھٹا سوال ہے، 18ویں صدی کی شاعری میں ایہام گوئی کے پنپنے کے اسباب کا جائزہ لیجیے۔ یعنی 18ویں صدی کی جو شاعری چل رہی تھی، اس میں ایہام گوئی جس طرح ہمارے انگلش کے اندر ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو اس طرح ہوتے ہیں، ان کے اسی طرح ہمارے اردو کے اندر بھی ایہام گوئی اور بھی بہت سی تشبیہ وغیرہ، بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی آپ کی ہندی میں بات کروں تو پریبھاشائیں جنہیں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں
تو آپ کے سامنے یہ بات کری جا رہی ہے کہ 18ویں صدی کی شاعری میں اہم گوئی کس طرح پنپی اور کس طرح اس سے کیا ہوا، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 7، درج ذیل میں سے کسی ایک حصے کے اشعار کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ اس میں یہ الف اور بے دو حصوں پر مشتمل ہے، ان میں ایک حصہ ہمیں پیش کرنا ہے، اور جو بھی آپ کو سیاق و سباق کے ساتھ آپ کا کنفرم ہو آپ اس کو ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں الف کو میں پڑھتا ہوں: ماہیتیوں کو روشن کرتا ہے نور تیرا، اعیان ہے مظاہر ظاہر ظہور تیرا، بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا، یا رب یہ دل ہے یا کوئی مہماں سرائے ہے، غم رہ گیا کبھو کبھو آرام رہ گیا، مسافر اٹھ تجھے چلنا ہے منزل، بجے ہے کوچ کا ہر دم نغارہ، کب ہے محتاج شراب ناقص انگور و قند، جن نے میں خانے میں وحدت کے پیالے بھر پیا۔ یہ ہمارا الف مکمل ہوا۔ اب ہم بے کو پڑھتے ہیں: ہنر پیدا کر اول تر کے جو تب لباس اپنا، نہ ہو جو تیغ بے جوہر وگرنہ تنگ عریانی، فراہم زر کا کرنا باعث اندوہ دل ہوئے، نہیں کچھ جمع سے غنچے کو حاصل جز پریشانی، خوشامد کب کریں عالی طبیعت اہل دولت کی، نہ جھاڑے آستین کہکشاں شاہوں کی پیشانی، عروج دست ہمت کو نہیں کچھ قدر بیش و کم، صدا خورشید کی جگ پر مساوی ہے زر افشانی، کرے ہے کلفت ایام ضائع قدر مردوں کی، ہوئی جب تیغ زنگ آلود کم جاتی ہے پہچانی۔ یہ آپ کے سامنے سوال نمبر 7 تک، سوال نمبر 1 سے لے کے 7 تک آپ کے سامنے ڈیٹیلڈ اسٹڈی آف اردو پوئٹری ان نارتھ انڈیا اپ ٹو 1800 سینچری کا پیپر آپ کے سامنے پیش کیا، جو سیکنڈ سیمسٹر کے میں یہ سبجیکٹ لیا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے۔ بہرحال آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں۔ آپ کے لیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور مفید اور کارآمد ہوگی، اور واقعی اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید کارآمد ہو تو اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں، جس سے وہ بھی اپنا فیض یاب حاصل ہو سکے۔